بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ سورہ رحمان کی ایک پیاری سی آیت کا ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بار بار تکرار فرمائی ہے۔ اس آیت کے وسیلے سے آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ مل جائے گا۔ بس یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی درد ہو، کوئی مشکل ہو، تو آپ یہ وظیفہ کریں اور اپنے اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ دوستوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی اس کو کوئی مسئلہ ہو تو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اسی سے مدد مانگے، جو عطا کرنے والی ذات ہے، جو ذات ہر وقت اسی انتظار میں ہوتی ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے سوال کرے، اس سے دعا مانگے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، اور بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اسے عطا بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ بندہ جب اپنی پریشانیوں کا ذکر اللہ کے سوا کسی دوسرے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر بھیج دیتا ہے اور اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس کے سامنے یہ اپنے دکھڑے بیان کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگے اور کبھی بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے سے کوئی سوال نہ کریں اور نہ ہی کسی دوسرے سے اپنی پریشانیاں بیان کریں۔ اس آیت کا وظیفہ کیسے اور کس وقت کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ وظیفے کے متعلق کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ پیارے دوستوں، یہاں میں آپ کو سورہ رحمان کی چند خصوصیات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ کتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا ہے کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کے پڑھنے والے کو زمین اور آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پہلے دوستوں، ہم بات کر رہے تھے سورہ رحمان کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان ابتدا سے آخر تک تلاوت فرمائی اور سب خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر یہ کیسا سکوت دیکھ رہا ہوں، میں نے یہی سورت جنوں کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت کی تو انہوں نے تم سے انتہائی خوبصورت اور حسین جواب دیا۔ میں جب بھی اس آیت پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو انہوں نے کہا، میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، یعنی اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی شے کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ پیارے دوستوں، اب ہم وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے اپنی انگلیوں کے اوپر آپ نے 33 مرتبہ سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنی ہے اور اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ اس عمل کو آپ صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور اگر دونوں ٹائم کر لیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور آپ جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اس آیت کا ورد شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ وظیفے کو خود بھی پوری یقین کے ساتھ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھروں میں رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔
رزق کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے اور وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لے، اور آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کا ثواب مل جائے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں حل فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔